السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آج یہ روحانی مرکز میں اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کی مدد سے اور یہاں حافظ حضرات نے کلام پاک پڑھا ہے، 2 حافظ ہیں ماشاءاللہ، ایک میرا سگا بھتیجا ہے اور ایک میرے ماموں کے بیٹے کا بیٹا ہے۔ تو الحمدللہ ان لوگوں نے بڑے تحمل کے ساتھ قرآن پڑھا، پچھلے سالوں کے مقابلے بڑے اچھے انداز میں جو قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، اللہ کا کلام ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اپنی طرف سے بہتر کوشش کی، جو الحمدللہ میرے دل کو لگی بات۔ ابھی اور بھی ضرورت ہے ہمیں معاشرے میں قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کی ترغیب دلانے کی۔ خیر یہ قرآن کی محفل ہے، یہ قرآن کا دن ہے، کلام پاک یہاں پورا ہوا ہے، قرآن سننے اور سنانے والوں کی محفل ہے۔ آپ لوگوں کو اس محفل کی بہت مبارکباد۔ انشاءاللہ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اس محفل کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے گھیرے میں لیا ہوا ہے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے کلام کی محفل ہے۔ تھوڑی سی بات میں کلام پاک کے حوالے سے آج آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو کلام پاک ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام جو ہے وہ صفت ہوتی ہے کسی بھی شخصیت کی۔ اللہ رب العزت کی صفت ہے کلام، اور یہ جو قرآن ہے تو اس لیے ہمیں اسے اپنے پورے وجود میں اتارنا ہے۔ شروع میں ہی 2 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے کلام پاک میں یہ بات کہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک ریب لا فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ قرآن میں آگے یہ بھی کہا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس۔ تو متقیوں کے لیے ہدایت یہ جب بنے گی جب ہم اسے جانتے ہوں گے، اسے پہچانتے ہوں گے، اس کے اوپر زندگی گزارتے ہوں گے، اس کے حساب سے فیصلے کرتے ہوں گے، اسے اپنا جج بنائیں گے، اسے اپنی عدالت بنائیں گے۔ تب قرآن میں ہی سورہ فرقان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 نمبر آیت میں اللہ نے رسول کے ذریعے یہ بات کہلوائی ہے کہ رسول قیامت میں شکایت کریں گے اللہ سے کہ میری امت کے بہت سے لوگوں نے کلام پاک کو چھوڑے رکھا۔ آج آپ یہ دیکھیے کہ گھروں میں ابھی بھی موبائل آنے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی تلاوت کرنے والا باقی ہے، ابھی ختم نہیں ہوئے بالکل۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول یہ بات کہیں گے قرآن میں کہ میری امت کے لوگوں نے کلام پاک کو چھوڑے رکھا۔ یہ سب سے عظیم کتاب ہے اور سب سے بد نصیب کتاب ہے دنیا کی، کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور بنا سمجھے سوچے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ اس کی بد نصیبی ہے کتاب کی کہ لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر کسی کا لیٹر بھی آ جائے نا کہیں باہر ملک سے، جو زبان آپ نہیں جانتے آپ بے چین ہو جاتے ہو۔ آپ کے بیٹا مان لو انگلینڈ میں ہے، انہوں نے انگلش میں آپ کو خط لکھوا دیا اور آپ کو انگلش نہیں آتی، آپ بھاگے پھرو گے محلے میں کہ کوئی انگلش پڑھنے والا یہ خط پڑھ کے مجھے بتا دے کہ میرا بچہ کس حال میں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کے لیے کلام پاک بھیجا اور ہم اسے سمجھ کے نہیں پڑھتے، بلکہ معاشرے میں یہ چیزیں اڑائی بھی ہیں کہ اسے مطلب سمجھ کے ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ قمر، اس میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ بات کہی کہ میں نے قرآن کو ہدایت کے لیے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی ہدایت لینے والا؟ اب اللہ تو جو کریٹر ہے قرآن کا، جو خالق ہے ہمارا، وہ تو یہ کہہ رہا کہ میں نے قرآن کو تمہارے لیے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، اور ہم جو ہیں اسے یہ کہیں کہ بھائی یہ تو سمجھنے آنے کا نہیں، اس کے لیے تو استاد چاہیے، اس کے لیے 70 علوم چاہیے۔ کیسے ممکن ہو جائے گا؟ آپ لے کے تو بیٹھو۔ میں آپ کے سامنے مثال ہوں، 97 کے بعد میں نے عربی سیکھی، قرآن سیکھا 97 کے بعد ہی، اور وہ سیکھی اردو الحمدللہ۔ وہ چیزیں اللہ نے مجھے دی قرآن سے، حالانکہ میں اب بھی جاہلوں میں ہی ہوں، میں نے کوئی ڈگری میرے پاس نہیں ہے، مگر اب بھی جب قرآن لے کے بیٹھتا ہوں کوئی نہ کوئی نئی چیز دیتا ہے اللہ پاک۔ میں آج بھی آپ کو قسم کھائے کہہ رہا، یہ 3 دن ہے رمضان کے، برکتوں کے، قرآن کے، یہ قرآن کی سالگرہ ہے۔ اس مہینے کو فضیلت ہی قرآن کی وجہ سے ملی۔ قرآن میں اللہ نے کہا سورہ بقرہ آیت 183 میں کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا۔ تو یہ 3 دن اگر آپ قرآن میں لگا دو، 2-3 گھنٹے لے کے بیٹھ جاؤ، اس کا ترجمہ جو بھی زبان آپ کو آتی ہو، اگر آپ کو کوئی نئی چیز نہ ملی، میرا گریبان پکڑنا سب کے بیچ میں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا وعدہ ہے، گارنٹی ہے، میں گارنٹی سے کہہ رہا، قسم کھا کے یہ بات، کیونکہ اللہ کا کلام ہے آپ کے لیے آیا۔ دیکھو کوئی بھی آپ کار لینے جاؤ، مشین لینے جاؤ، کوئی انسٹرومنٹ لینے جاؤ، اس کے ساتھ ایک مینول ملتا ہے، ایک بک ملتی ہے جس میں اسے آپریٹ کرنے کا پورا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بھیجا تو اس کے ساتھ مینول بھیجا ہے قرآن۔ قرآن ہمارے لیے منشور ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔
یہ ہمارا رہنما ہے، یہ ہمارا امام ہے، یہ ہمارا جج ہے، ہمیں اس سے فیصلے کرنے چاہیے۔ دیکھو قرآن کے 5 حق بیان کیے قرآن نے، اگر آپ اپنے آپ کو ٹٹولو گے یہ حق میں آپ کو قرآن کی آیتوں سے بتا رہا، 1 نمبر پہ تو اس پہ ایمان لانا، 2 نمبر پہ اس کی تلاوت کرنا، تلاوت کا لغوی میننگ ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اسے امام بنانا، صرف پڑھنا ہی نہیں، پڑھنا پھر اسے سمجھنا پھر اس پہ عمل کرنا۔ تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ آپ اسے غور و فکر کریں اس میں اور اس کے ترجمے کو پڑھیں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اسے آپ عمل میں لائیں۔ 5واں حق یہ ہے کہ آپ اس کی تبلیغ کریں، جن لوگوں تک یہ نہیں پہنچا ان تک یہ پہنچائیں۔ نبی نے آخری خطبے میں آخر میں کیا کہا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ پہنچانے والے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے جن لوگوں کو آپ قرآن سکھائیں گے، بتائیں گے، دیں گے، وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں اور قرآن سے زیادہ چپٹ جائیں۔ دیکھو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ بہترین کا آپ انگلش میں اگر میننگ ڈھونڈو گے نا تو دا بیسٹ ہوگا، مطلب اس سے بڑھیا کیریئر نہیں ہے کوئی۔ آپ اپنی بولنے کی صلاحیت کو چند ٹکوں کے لیے گنوا رہے ہیں۔ قرآن کی آپ تلاوت کر کے سمجھتے ہو کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، نہیں ہوا، کیونکہ قرآن ثواب کے لیے پڑھنا ایسا ہے جیسے توپ سے مکھی مار دیا آپ نے۔ قرآن آپ کی ہدایت کے لیے آیا تھا اور ثواب کے لیے نہیں آیا تھا۔ ثواب کی ٹکسال نہیں بنانا قرآن کو، ثواب تو ہلکی پھلکی چیز ہے، مل ہی جائے گی آپ کو، ذرا ذرا سی نیکی مل جائے گی۔ قرآن تو آپ کی ہدایت کے لیے اترا، اس لیے قرآن سے ہدایت حاصل کریں۔ آج یہاں سے یہ آپ میسیج لے کے جائیں کہ آپ نے قرآن کو ہر حال میں روز پڑھنا ہے، آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ الحمدللہ میں کیمرے پہ کہہ رہا، میں نہیں چھوڑتا کوئی دن بھی ایسا کہ قرآن نہ پڑھوں، اور موبائل میں نہیں پڑھتا میں، کیونکہ جو قرآن کا تقدس ہے وہ کتاب ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کی سنت ہے وہ کتاب ہے۔ تو آپ جس طرح سے ہمارے گھروں سے تلاوت کی آواز آتی تھی اس طرح سے آپ لوگ اپنے گھروں سے تلاوت کو آنا بند نہ کریں۔ موبائل میں اگر آپ دیکھ کے پڑھ دو گے قرآن، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ثواب جیسی چیز مل جائے گی، مگر جو نبی کی سنت، جو صحابہ کی سنت، وہ تو دور ہو گئی۔ آپ اپنی عورتوں کو بھی ترغیب دلائیں اور خود بھی قرآن کو ڈیلی، چاہے آپ 1-2 رکوع پڑھیں، آپ 1 رکوع روز تلاوت کریں اور اسی رکوع کی آپ ترجمہ پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں کہ یہ آیتیں اللہ نے 9-10 آیتیں ایک رکوع میں، ان آیتوں میں کیا ہمیں میسیج دیا۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، 1 رکوع آپ کا 2 یا 3 منٹ میں پڑھا جائے گا۔ آپ 5 منٹ قرآن کی تلاوت کرو، 10 منٹ اس کا ترجمہ پڑھو اور آدھے گھنٹے اس میں غور و فکر کرو، جب حق ادا ہوگا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ کلام پاک جو ہے نا، اس کے بارے میں کہ ایک آیت سمجھ کے پڑھنے کا جو اجر ہے نا وہ 100 نفلوں سے بہتر ہے۔ یہ چھوٹی موٹی حدیث نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کیا کہا نبی نے؟ ایک کلام پاک کی آیت کو سمجھ کے پڑھنا 100 نفلوں سے بہتر ہے۔ 100 نفلوں کو آپ کیلکولیٹ کرو، کم سے کم ایک نفل اگر آپ اٹھاؤ تو اس میں سب سے پہلے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھو گے، اس میں 7 آیتیں، اس کے بعد آپ چھوٹی چھوٹی سورت جیسے سورہ عصر آئی یا سورہ نصر آئی، اس میں 3 آیتیں ہیں، سورہ کوثر ہے، تو آپ چھوٹی سے چھوٹی سورت 3 سورتوں کی 4 سورتوں کی پڑھ دو، تو آپ نے کم سے کم 7 اور 3 10 آیتیں ایک اس میں پڑھی ہیں آپ نے ایک رکعت میں۔ 100 رکعت میں کتنی آیتیں بیٹھیں گی بھائی؟ 100 × 10 کرنا، 1000 آیتیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آیت سمجھ کے پڑھنا 100 نفلوں سے بہتر ہے۔ اسے آپ کیلکولیشن کر کے اگر اپلائی کرو گے تو ایک آیت سمجھ کے پڑھنا 1000 آیتوں سے بہتر ہے تلاوت سے۔ تلاوت کو میں منع نہیں کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حروف پہ نیکی ہے، 10 نیکی، اور الف لام میم میں یہ نہیں کہتا یہ 1 حروف ہے، بلکہ الگ الگ 3 ہیں، ہر ایک پہ 10 نیکی۔ میں خود اپنی بات بتا رہا آپ کو کہ میں چھوڑتا نہیں کبھی تلاوت، ڈیلی کرتا ہوں الحمدللہ، لیکن میں قرآن کو سمجھتا بھی ڈیلی ہوں، کوئی نہ کوئی چیز میری سمجھ میں آتی رہتی ہے الحمدللہ، اور میں نوٹ کرتا رہتا ہوں۔ آپ لوگ بھی میرے جیسے ہی ہیں۔ ہم جب جذبے کے ساتھ کسی کام میں جڑتے ہیں، آپ یہ دیکھو نا، آپ اپنی عصری تعلیم کے لیے 12 15 18 سال PhD تک، اور چند ٹکوں کی آپ کی کیا جاب لگ جائے گی، 50,000 60,000 لاکھ، کتنا پیکیج آ جائے گا، 15 لاکھ 20 لاکھ کا پیکیج، ان کے لیے آپ 18 20 سال لگا دیتے ہو۔ آپ قرآن کی عربی سیکھنے کے لیے 1 سال نہیں لگاتے۔ میں کہتا ہوں چلو نہ سیکھو عربی، اس عمر میں آپ کی عربی سیکھنا اتنا آسان نہیں ہے، مگر علماء دین نے ہمارے لیے ترجمے کیے ہیں ہر زبان میں، ہندی، انگلش، اردو، بنگالی، جس ایریے میں آپ رہتے ہو، تمل ہو، اڑیسہ ہو، کہاں بھی آپ رہتے ہو وہاں کی زبان میں ترجمے موجود ہیں قرآن کے، صرف جڑنے کی ضرورت ہے۔
آپ 2 نفل پڑھ کے تھوڑا سا صدقہ دے کے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا کر کے کہ اللہ تیرا کلام ہے، تو ہی سمجھا سکتا ہے، اور لے کے بیٹھ جاؤ آپ۔ دیکھو میرے تو استاد نے یوں کہا تھا، اگر تجھے قرآن پڑھنے کا شوق ہے تو اس طرح پڑھ قرآن کو جیسے تیرے اوپر نازل ہو رہا۔ اور یہ جملہ میرے دل میں گھر کر گیا تھا ان کا، اور میں نے پھر جب قرآن کو اسی طرح پڑھا نا، تو آپ یقین کرو مجھے اللہ نے ایسی ایسی چیزیں دی ہیں کہ میں شکر گزاری میں اگر ساری عمر سجدے میں پڑھا رہا ہوں تو وہ شکر گزاری پوری نہیں ہو سکتی اللہ کی۔ قرآن سے مجھے اس نے ایسی ایسی چیزیں دی ہیں۔ علامہ اقبال کا میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ جب وہ قرآن پڑھ کے اٹھے تو باہر نکل رہے تھے، ان کے والد اندر گھس رہے تھے، کہنے لگے اقبال کیا کرنے آئے، باہر کیا کرنے جا رہے ہیں، اندر کیا کر رہے تھے ابھی؟ کہ ابا حضور قرآن پڑھ کے آیا۔ تو نے کیسا قرآن پڑھا؟ صاحب قرآن کے بارے میں تو آتا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کے تو آنسو نہیں تھمتے تھے، تیرے اوپر کیسا قرآن آیا ہے؟ اس کے بعد جب اقبال نے قرآن پڑھایا تو یہ لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ ان کے نیچے جو چادر بچھی ہوتی تھی یا تولیہ ہوتا تھا وہ نچوڑا کرتے تھے نوکر، اتنا رونا آتا تھا۔ قرآن نے انہیں جذب کر لیا تھا اپنے اندر۔ تو آپ اس جزدان سے نکال دو قرآن کو۔ قرآن جزدان کی چیز نہیں ہے۔ قرآن آپ کی بیٹیوں کی بدائی کی چیز نہیں ہے کہ آپ ان کے سر پہ رکھ کے انہیں بدا کر دو۔ قرآن قسمیں کھانے کے لیے، چومنے چاٹنے کے لیے بھی نہیں ہے۔ قرآن آپ کی ٹیبلوں پہ، آپ کے دسترخوان کے، آپ کے سرانے ہونا چاہیے۔ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، آپ قرآن اٹھاؤ فوراً۔ آپ میرے گھر چلو ابھی، میں نے کوئی پلان نہیں کیا، آپ یہ دیکھو میرے چپے چپے پہ آپ کو قرآن ملے گا۔ 3-4 جگہ آپ کو میری جو بیٹھنے اٹھنے کی جگہ ہیں آپ کو قرآن ملے گا، کیونکہ بنا قرآن کے آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ جب آپ کو قرآن اپنا بنا لے گا تو آپ کیسے بنا قرآن کے رہ لو گے؟ اگر آپ کو واقعی اللہ سے محبت ہے تو اس کے کلام سے ضرور محبت ہوگی۔ وہ بڑا مشہور شعر ہے، ہم تو آج کیوں خوار ہیں۔ وہ اقبال تو کہتا ہے نا کہ وہ معجز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آپ قرآن کو پکڑنے والے بن جاؤ۔ آج سے یہ قرآن کی محفل ہے، یہاں سے اللہ کے واسطے قرآن لے کے اٹھو۔ اپنی رگوں میں، خون کے دوران میں آپ کے قرآن اترنا چاہیے۔ اپنی بہن بیٹیوں کو سمجھاؤ، جب آپ قرآن کی تعلیمات گھر میں روز کم سے کم ایک رکوع نہیں تو 5 آیتیں آپ لے کے بیٹھ جاؤ، اس کی ہلکی پھلکی تلاوت ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی آپ کو آتی ہو، اور ان کا ترجمہ کچھ نہ کرو، قرآن اپنے آپ جذب کر لے گا اپنے گھر والوں کو، آپ کے ان کی رگوں میں اتر جائے گا انشاءاللہ، سرات کرے گا ان کے خون میں۔ کلام اللہ کا کلام ہی ایسا ہے۔ قرآن میں اس نے تبلیغ کرنے کا بھی حکم دیا نبی کو کہ قرآن سے تبلیغ کرو۔ آپ کی اپنی تبلیغ قرآن سے ہو جائے گی۔ مطلب میں سوچ نہیں سکتا کہ میں کسی محفل میں بیٹھوں اور میں قرآن کا ذکر نہ کروں۔ آپ یقین کرو، مجھے 25 سال ہوئے صرف، میری عمر تو 61 سال ہے، 25 سال ہوئے قرآن سے جڑے ہوئے، اور میں تصور نہیں کر سکتا شاید ہی کوئی محفل ایسی ہوتی ہو کہ میں بیٹھوں بچوں کے ساتھ بھی اپنے اور قرآن کا ذکر نہ آتا ہو۔ بھائی آپ، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اپنے باپ داداؤں کی طرح سے اللہ کو یاد کرو۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 201، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو جب آپ اپنے داداؤں پہ جیسے فخر کرتے ہو، جب آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی، اللہ سے آپ کا تعلق ہو جائے گا، آپ بنا اللہ اس کے کلام کے رہ جاؤ گے؟ بات کیے بنا ممکن ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی بات پوری نہیں ہوگی کہ آپ اللہ اس کے رسول کے بنا کوئی بات کرے اٹھ جاؤ۔ تو اس لیے اپنی محفلوں میں، اپنے گھروں میں آپ کلام پاک کو جوڑنا شروع کرو۔ اللہ سے دعا بھی کرو کہ اللہ آپ کی مدد کرے۔ میں بھی دعا کروں گا انشاءاللہ، میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ استقامت دے اور سب لوگوں کو ہمیں قرآن سے جڑنے والا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام پاک سے کٹنے کی وجہ سے ہم اتنے ذلیل و خوار ہیں۔ اور دوسری چیز، اور 1-2 منٹ کی بات، کہ یہ جو زمانہ آپ کا اس ٹائم مہینہ چل رہا ہے، یہ نماز کا مہینہ ہے۔ اس ٹائم مسجدیں بھری پڑی ہیں، دل نرم ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کی توفیق دی ہوئی ہے۔ اس ٹائم دوزخ کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سرکش شیاطین جکڑے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں یہ طے کر کے اٹھو کہ میں نے جس طرح رمضان میں نماز نہیں چھوڑی، انشاءاللہ عمر بھر نماز نہیں چھوڑی۔ بہت آسان ہے اس ٹائم وعدہ کر لینا اللہ سے۔ اسی محفل میں قسم کھا سکتا ہوں کہ اس محفل کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ آپ کے یہاں بیٹھنا اللہ تک پہنچنے والا ہے۔ آپ یہاں جو وعدہ کرو گے وہ اللہ سے انشاءاللہ اللہ اس میں آپ کی ہیلپ کرے گا، یہ بھی میں گارنٹی لے رہا آپ سے۔ آپ صرف 5 نمازوں کی پابندی جو آپ نے رمضان شریف میں کری ہے، اسے زندگی بھر کے لیے اللہ سے طے کر لیں۔ دیکھو میرے بھائیوں، قرآن کی آیت سورہ روم آیت 32 پڑھنا جا کے، اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو نمازیں اپنی قائم رکھو، ایسا نہ ہو مشرکوں میں ہو جاؤ۔ مطلب کچھ نہیں پتہ، جب آپ کی ڈیتھ ہو اگر آپ بے نمازی ہو، اللہ مشرکوں میں لکھ دے آپ۔ نبی کی خود حدیث پاک ہے کہ
کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ایک اور حدیث پاک میں کہا کہ ایمان میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز کو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم نبی کا نام آنے پہ تو یوں ماتھے چومیں گے اور آنکھیں چومیں گے، اور نبی کا نام آنے پہ رونے لگیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، سارا کچھ کریں گے، بہت سے تو یہاں ہاتھ رکھ لیں گے، بہت سے یہاں ہاتھ رکھ لیں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے بچاؤ گے؟ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آپ مرنے تک کی طے کر کے اٹھو کہ کسی بھی کوئی مجبوری ہو، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دکھا کے گئے، جنگ میں، جنگل میں، بیماری میں، سفر میں، سواری پہ کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ بیٹیوں کی شادی بھی کری، گھر میں فنکشن بھی ہوئے، لوگ بیمار بھی ہوئے، بچے بھی ہوئے، ایک بھی نماز کوئی دکھا نہیں سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی وجہ سے قضا ہوئی ہے۔ تو اس لیے نہ اسلام میں قضا ہے کہ جو لوگ 10 بجے سو کے اٹھ کے پڑھ رہے ہیں، نہیں ہے۔ جان بوجھ کے نماز قضا کرنے والا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے آپ نہ نماز قضا کرو اور نہ نماز چھوڑو، کیونکہ آپ جب پڑھو گے نا، اگر آپ اپنے گھر کے قوام ہو، سربراہ ہو، تو آپ پھر اپنے بچوں پہ اور اپنی بیوی پہ بھی زور زبردستی کر سکتے ہو، اپنی بچیوں پہ کہ نماز پڑھو، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے، وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں، تو پہلے کر کے دکھاؤ، 5 وقت کا نمازی ہو جاؤ، اس کے بعد آپ 5 وقت کا نمازی اپنے گھر والوں کو کر لو گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری چیز، آپ کو جھوٹ چھوڑنا ہے۔ آپ کو موبائل میں ٹائم جو ہے وہ اپنا حلال ٹائم لگانا ہے، حلال چیزیں دیکھنے میں، اور جھوٹ چھوڑنا۔ جھوٹ جو ہے وہ گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر آپ نے صرف ایک چیز میری مان لی کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا کسی بھی قیمت، بے عزتی ہو، مار پڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہی کا تو ہے دنیا کی بے عزتی۔ اللہ کے ہاں بے عزتیوں سے بچ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ نہیں کرنا اور امتوں کے سامنے کہ میرے امتی جھوٹے تھے، کیونکہ نبی نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، بزدل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے منافقوں کی پہچان میں نبی نے جھوٹ بتایا۔ تو ہم بالکل اپنی زندگیوں سے کوشش کریں، بالکل دھیرے 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 جھوٹ کو ختم کر دیں اور نمازوں کو چالو کر دیں۔ یہی 2 چیزیں ہمیں ہماری امت کو